السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین کرام، کافی دنوں کے بعد ایک انتہائی اہم اور مفید ویڈیو لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خصوصاً ہمارے ان احباب کے لیے، ان علماء کرام کے لیے جو کتابوں کے پڑھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں، کتابوں کا شوق رکھتے ہیں۔ ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے اور یہ اس کی انشاءاللہ پہلی نشست ہوگی، جس میں ہم کتابوں پر اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں اور اپنی ناقص معلومات کی روشنی میں، ناقص تجربے کی روشنی میں اپنی معلومات کو آپ کے سامنے شیئر کریں گے اور کتابوں کا مختصر تعارف آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ان میں کوئی بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، کچھ آپ کی نگاہ میں ہو سکتی ہے کہ وہ کتابیں زیادہ اہم نہ ہوں، لیکن اس میں کچھ اہم بات مجھے معلوم ہو اور اچھی لگے تو ہم اس کو شیئر کریں گے، یا اگر کوئی کتاب جو ہمیں اچھی لگے، چاہے وہ اردو میں ہو یا عربی میں ہو، تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی تبصرہ فرمائیں گے اور اپنا تعارف پیش کریں گے اور کتاب کا تعارف کروائیں گے آپ کے سامنے۔ تو اس سلسلے کی، یعنی تبصرہ کتابوں پر، اس سیریز کی یہ سب سے پہلی نشست ہے، اور اس میں ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ یہ کتاب ہے بر صغیر میں اصحاب الحدیث ایک مطالعہ۔ محمد تنزیل احمد صدیقی، تاریخ اہل حدیث ہند، اس باب میں ان کی کئی تالیفات ہیں اور اہم ہیں۔ ان میں بر صغیر، پاک و ہند کے چند تاریخی حقائق، یہ کتاب بھی اپنے باب میں انتہائی نمایاں اور انتہائی مفید ہے۔ خاص کر کے ہم طلبہ علم سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اس کتاب کو مطالعہ ضرور کریں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد علماء اہل حدیث کی جو روشن قربانیاں ہیں، ان میں سے الگ الگ مقامات میں ان کو مجروح کر کے، ان کی شخصیت کو مجروح کر کے ان کو پردہ خفا میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنی تاریخ کو اور اپنے آپ کو ہیرو بنا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس طریقے کے بڑے بڑے قلم کاروں نے کوششیں کی، ان قلم کاروں نے کوششیں کی کہ اہل حدیث کو جو اہم کردار ہے ان سے ان کو پیچھے ڈھکیل دیا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے، تاریخ نویسی یہ ایک حقیقت پسندانہ عمل ہے، جیسا کہ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ نے کہا تھا اپنی کتاب میں، جو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر انہوں نے لکھی ہے، بڑی شاندار یہ بھی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ نویسی ایک حقیقت پسندانہ عمل ہے اور تاریخ سازی جعل سازی ہے، جو تاریخ نویسی کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ لہذا ہم آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ اسی کتاب کا تعارف پیش کریں گے۔ اس میں یہ کتاب اس لیے اہم ہے اور ہم نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اس سے آغاز کیا جائے، کیونکہ جس ہندوستان کے ہم رہنے والے ہیں، اس ہندوستان میں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء اہل حدیث کی بڑی بڑی شخصیتوں نے کیسی قربانیاں دیں، کیسے خدمات انجام دیے، اور ہر باب میں کیسے ان کو تقدم حاصل ہے، یہ چیزیں آپ دیکھیں گے۔ یہ کتاب مؤلف حفظہ اللہ نے بڑی ہی جانفشانی کوشش، تگ و دو اور محنت کے بعد انتہائی اختصار کے ساتھ لکھا ہے، کیونکہ قارئین جانتے ہیں کہ بر صغیر کی تاریخ کوئی مختصر تاریخ نہیں ہے۔ جب سے اسلام کی تاریخ ہے، بلکہ اس کی عمومی تاریخ تو کئی صدیوں تک پیچھے لوٹتی ہے، لیکن اسلام کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں گے تو جب سے اسلام ہے تب سے بر صغیر کی تاریخ بھی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس کے اگر ہر گوشے پر گفتگو کی جائے، ہر ناحیے سے اس کو سمیٹا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے، تو ہر ایک گوشے ایک بڑے ضخیم کتاب کی شکل میں تیار ہو سکتے ہیں۔ اس میں مؤلف حفظہ اللہ نے، یہ ان کی محنت ہے کہ انتہائی جامعیت کے ساتھ، انتہائی اختصار کے ساتھ اس کتاب کو انہوں نے تیار کیا ہے، اور یہ قاری جب پڑھے گا تو یہ محسوس کرے گا، اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت سے انہوں نے کام لیا ہے۔ کیونکہ آپ جب دوسری کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے گوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا جب ابتدائی خدمات ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان میں سارے باب کو سمیٹنا اور اس کے سارے مسائل پر دقیق نگاہ سے گفتگو کرنا عموماً لوگ جانتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ابتدا میں چھوٹتی ہیں، بعض کے لوگ اس کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ المہم، یہ جو کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، بر صغیر کے اندر اہل حدیثوں کا ایک تعارف، تو اس کتاب میں سب سے پہلے آپ تو یہ جانیں گے کہ اہل حدیث کی جو تاریخ ہے، یا ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ 100 سال پرانے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو ان سارے انشاءاللہ طعنوں کا آپ بالکل سادہ مزاج ہو کر اگر پڑھیں گے تو اس کتاب میں آپ کو بہت سی باتیں اس سلسلے میں مل جائیں گی کہ ہماری تاریخ کب سے ہے۔ جہاں محدثین نے
4 مذاہب کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ایک فقہی نقطۂ نظر کے اعتبار سے ہمیشہ ایک مسلک اہل حدیث کا رہا ہے، فقہی نقطۂ نگاہ سے، اور محدثین کی کتابوں میں جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ یہ مطلب سارے جو مسالک ہیں، پورا دین جو ہے 4 مذاہب ہیں میں سمٹا ہوا ہے، یہ تو صحیح بات بالکل نہیں معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، نا انصافی ہے۔ محدثین کا ایک انفرادی اور نمایاں مسلک مذاہب اربعہ کے علاوہ رہا ہے، اور اس کا تسلسل آپ جب کتابوں میں پڑھیں گے، حقیقت اس کی عکاسی کرے گی، حقیقت اس کی ترجمانی کرے گی، اور آپ کو احساس ہوگا کہ واقعتاً حقیقت جو بیان کی جاتی ہے لوگوں کے درمیان کہ یہ کل کی پیداوار ہے، فلاں ہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں۔ یہ منہج، یہ مسلک اور مسلک اہل حدیث کا وجود جب سے اسلام ہندوستان میں پہنچا ہے تب سے اس کا تصور رہا ہے۔ ایک اشکال جو پیش کیا جاتا ہے عموماً کہ اہل حدیث کیوں نام رکھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو اس کا میں مختصر جواب دینا چاہتا ہوں۔ صاحب کتاب نے جو ان کی اس میں تعریف کی ہے مختصراً اہل حدیث کی، کہ کس نقطۂ نظر سے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اصحاب الحدیث کہتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں، اہل الاثر کہتے ہیں، یہ سارے جو ہمارے نام ہیں یہ ہمارے تعارفی اور ہمارے صفاتی نام ہیں۔ اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت پڑی ہے اور پڑتی ہے اور پڑھنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ مغالطہ پیش کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صاف و شفاف تھا، کوئی دوسری چیزیں اس دین کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، تو پورا اسلام تھا، سب کے سب مسلمان تھے، اس کے مقابل میں کافرین تھے۔ جب اسلام کے اندر اسلام کے نام پر کچھ فرقے وجود میں آئے، شیعہ ہے، روافض ہیں، تو پھر اس سے پہچان کے لیے کہ کون واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں اور کون ان کے دین سے نکل چکے ہیں، تو وہاں اہل سنہ والجماعت کا اطلاق کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار تھے وہ اہل سنہ کہلائے، اور جو اس کے مقابلے میں شیعہ اور روافض وغیرہ تھے وہ امتیاز کے لیے ان کو دوسرا نام ملا۔ لیکن یہاں مسلمانوں میں وہ مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اہل سنہ والجماعہ کہا گیا، کیونکہ اس کی ضرورت پڑی اس نام کے ایجاد کرنے کی۔ چلتے ہیں آگے تھوڑا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں میں سب یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن جب منہجی اعتبار سے ان میں اختلاف ہوا، منہجی اعتبار سے جب اس میں اختلاف اور تضاد پایا گیا، تو پھر امتیاز کے لیے کہ کون واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور کون تقلید جامد کے متوالے ہیں اور تقلید جامد کے پیرو ہیں، یا کون لوگ ہیں جو منہج سے دور ہیں، تو یہاں جب لوگوں میں، مسلمانوں میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے، دین کے نام لینے والوں میں مختلف قسم کی جماعتوں نے جنم لے لیا، تو وہاں یہ تمیز کرنا انتہائی ضروری ٹھہرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج، آپ کے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے کون ہیں۔ تو اس امتیاز کو باقی رکھنے کے لیے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس ڈگر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چلنے کا حکم دیا اور جس پر صحابہ چلے، جس روش کو، جس طریقے کو، جس منہج زندگی کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اسی منہج کو فالو کرنے والے، اسی کی نقش قدم پر چلنے والے، اسی کی پیروی کرنے والے کون سی جماعت ہیں؟ کیونکہ سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حق پر ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے؟ تو یہ جب مختلف فرقوں نے جنم لیا مسلمانوں میں، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا نام انتخاب کیا جائے جو ہمارے منہج، ہمارے مسلک، جو ہمارے عقیدے اور ہمارے جینے کے انداز کی ترجمانی کرے۔ تب وہاں ضرورت پیش آئی کہ دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ایسے نام دیا جائے جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا واسطہ ملتا ہو، جن کا ڈائریکٹ تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف جس کا انتساب ہوتا ہو، بغیر کسی شخصیت کے انتساب کے، ڈائریکٹ جو یہ کہتے ہوں کہ ہم قرآن کے اور سنت کے دامن پکڑ کر چلنے والے ہیں، اور شخصیات اگر ان کی باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہیں تو ہم قبول کرتے ہیں ورنہ رد کر دیتے ہیں۔ المہم، جب مختلف مسلمانوں میں جماعتوں نے جنم لیا اور سب اپنے آپ کو کہنے لگے ہم حق پر ہیں، اور ان کے جینے کا انداز، ان کے طریقہ استدلال، ان کے منہج سب قرآن و سنت سے جب مختلف نظر آنے لگے، تو وہاں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسا منہج، ایسا طریقہ زندگی جس میں لوگ چلتے ہوں قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، وہ کون سی جماعت ہے۔ تو وہاں ضرورت پڑی کہ ہم اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہیں، اصحاب الاثر کہیں اور اہل سنہ والجماعہ کہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ مختلف فرقوں کے مقابلے میں جو اس ڈگر پر چلنے والے ہیں، جنہوں نے یہ نام تجویز کیا ہے، جو اپنے آپ کو اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث کہتے ہیں، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، توحید کے داعی ہیں، سنت کے متوالے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو کائنات میں عام کرنے کی چاہت اور تڑپ رکھتے ہیں،
اور دوسرے ادھر شخصیات کے پیچھے بھاگنے کے وہ قائل نہیں ہیں۔ وہ شخصیات کا احترام کرتے ہیں، ان کو عظیم سمجھتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو اسی وقت قبول کرتے ہیں جب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، لیکن جہاں ٹکراؤ ہو تو ان کی باتوں کو ان کا احترام کرتے ہوئے بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ مؤلف حفظہ اللہ نے بڑی کوشش کے بعد انتہائی جامعیت کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے، اسی لیے یہ کتاب پاکستان کے ایک مشہور ادارے وفاق المدارس الاسلامیہ کے اندر، یہ نصاب کے اندر داخل ہے، اور اس کتاب کی جامعیت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں جو حوالے پیش کیے گئے ہیں، اس باب کی جو مستند کتابیں ہیں ان کتابوں کا سہارا لیا گیا ہے اور ان کے اصل مصادر کی جانب رہنمائی کی گئی ہے۔ صرف 474 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ بر صغیر کا باب بہت وسیع ہے، لیکن یہ کتاب انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 474 صفحے میں اپنے پورے مضامین کو سمیٹ لیتی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد قاری کو یہ احساس ہوگا کہ علماء اہل حدیث نے اور مسلمانوں نے اس ہندوستان کے اندر کتنی خدمات انجام دی ہیں۔ خصوصاً اہل حدیث کی ہم بات کریں تو تصنیفی اعتبار سے، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، مناظرات کے اعتبار سے، قیام مدارس کے اعتبار سے اور کئی ناحیے سے ان کی خدمات اس قدر روشن ہیں اور ان کی اولیت اس قدر مسلم ہے کہ جو لوگ حقیقت پسند ہیں وہ کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اکثر آپ مقامات اور اکثر چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ خدمات کے باب میں اہل حدیث کو تقدم حاصل ہے، ان کو اولیت حاصل ہے۔ مصنف حفظہ اللہ نے، ہم نے جیسا کہ ذکر کیا، وہ اس باب میں ان کے قلم بڑے شاندار ہیں، بڑی محنت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ان کی مشہور خدمات میں سے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں کا تذکار جمیل، جو بنام دبستان نظریہ کے نام سے 2 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے، بہت ہی شاندار ہے۔ ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، یا اس باب کو جو بر صغیر میں اہل حدیث کی جو خدمات ہیں، اس باب کو پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے، کیا اس کے اصل مقاصد ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مقصد تو تاریخ کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم کی تاریخ ہو، تاریخ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماضی کی تاریخ کو پڑھ کر کے ان سے عبرت و نصیحت حاصل کی جائے اور اس کی روشنی میں اپنے مستقبل کو سنوارا جائے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی، یا ان میں کیا خوبیاں تھیں کہ وہ آگے بڑھ گئے، کیا غلطیاں تھیں کہ ان سے خطائیں ہوئی اور وہ نقصان کے شکار ہوئے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں سیکھ کر کے آگے بڑھنا ہے اور اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، تیار کرنا ہے، روشن بنانا ہے۔ یہ تاریخ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہی بات ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی قربانیوں کو، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے حوصلے کو بلند کریں، اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، عقیدہ صحیحہ کی حفاظت کی خاطر اپنی قربانیوں کو پیش کریں اور قربانیوں کا نذرانہ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ ہم نے اس کتاب کا جو انتخاب کیا ہے اور اس کے تعارف اور اس پر تبصرہ ہم نے اس لیے شروع کی ہے کیونکہ ہندوستان کی تاریخ جب پڑھیں گے ہم اور آپ تو بخوبی آپ کو اندازہ ہوگا اور اس بات کا احساس ہوگا کہ تاریخ سازی کا کام بڑے زوروں پر ہے۔ لوگ تاریخ لکھتے نہیں ہیں، تاریخ بناتے ہیں، اپنے من موافق، اپنے مسلک کی حفاظت کے خاطر، اپنے مسلک کو اعلیٰ و عرفہ بنانے کی خاطر وہ تاریخ کو رد و بدل کر کے اپنے حساب سے اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مسلک کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم نے ذکر کیا کہ تاریخ نویسی یہ حقیقت پسندانہ عمل ہے۔ جس نے جو قربانیاں انجام دی ہے اس کو ذکر کر دینا چاہیے، لیکن ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا ان کتابوں سے ایسا کہ گویا علماء اہل حدیث کی کوئی قربانیاں ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے جنگ آزادی میں، ہندوستان کی آبیاری میں انہوں نے کبھی حصہ لیا ہی نہیں، جبکہ انتہائی ناانصافی ہے، دیانتداری کے خلاف ہے۔ اس کے مقابل کچھ مصنفین ایسے ہیں جنہوں نے بڑے ہی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اس حق کو ادا کیا ہے۔ مولانا غلام رسول مہر ہوں، چاہے مولانا مسعود عالم ندوی ہوں، یا اور بعض مصنفین ہیں جنہوں نے جب قلم اٹھایا تو حقیقت کی ترجمانی کی اور حق کو لوگوں کے سامنے واشگاف کیا اور حقیقت بیان کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ تاریخ ہندوستان کی کچھ اور ہے، اس کے کردار کچھ اور ہیں۔
जिन्होंने हिस्सा लिया है हकीकत में, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो कोई और हैं। उन्होंने वाज़ह लफ्ज़ों में इन चीज़ों का तज़किरा किया है और दूसरी किताबें भी इस बात के ऊपर गम्माज़ हैं। अलमुहिम कहना यह है कि तारीख़ साज़ी का काम ज़ोरों पर है। अगर हमने अपने बाप दादाओं की कुर्बानियों को भुला दिया, अगर हिंदुस्तान की तारीख़ हमारे जहनों से मिट गए और उनकी कुर्बानियों को अगर हम भूल गए, तो ये यकीनी बात है कि दूसरे वो जगह हासिल करेंगे और कुर्बानियों का सेहरा अपने सरों के ऊपर ले लेंगे और हम पीछे चले जाएंगे। जो पर्दे खिफा में वो ले जाने की कोशिश करते हैं, गोशे गुमनामी में जिसको धकेलने की कोशिश करते हैं, वहाँ हम पहुँच जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि अपने पुरखों की कुर्बानियों को, उनके बलिदानों को और इस मुल्क की आबियारी की खातिर उन्होंने जो जतन किए हैं, जो अपने आप को पेश किया है और जिस ढंग से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जब हम उनकी कुर्बानियों को ज़िंदा रखेंगे तभी इस कौम का रोशन मुस्तकबिल हो सकता है, तभी इस कौम की तारीख़ भी ज़िंदा रहेगी और हमारी तारीख़ भी रोशन रहेगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस किताब को पढ़ें, इस बाब में लिखी हुई दूसरी किताबों को भी पढ़ें, ताकि हमको पता चले कि हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क की खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और हर दौर में उनके कैसे रोशन किरदार रहे हैं। अगर आप देखेंगे अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह हो या इमाम शौकानी रहमहुल्लाह हो, ये जो बड़ी बड़ी शख्सियतें अपने दौर में जब उभरी हैं तो उनके असरात हिंदुस्तान में फ़ौरन पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा ज़माना नहीं लगा है, फ़ौरन उस तहरीक और उस जो उलूम व मारिफ का जो ख़जाना था वो हिंदुस्तान में पहुंच चुका था। वो नज़रियात और वो असरात हिंदुस्तान में पहुंच चुके थे। अगर इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बात करें तो उनके शागिर्द हिंदुस्तान में आ चुके हैं और उनके शागिर्दों के ज़रिया उनका उलूम हिंदुस्तान में फैल चुका है। और इसी तरीके से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, इस सिलसिले में एक मैं बात कहूँ कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की तहरीक को, जो तहरीक शहीदैन है, मुजाहिदीन की जो तहरीक है, तो उस तहरीक से दोनों का वास्ता मिलाने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का राब्ता है और ये उसी तहरीक का हिस्सा है। जबकि मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में शानदार रद्द किया है कि दोनों तहरीक में कोई वास्ता नहीं है, उसके मकासिद कुछ और हैं, इसके मकासिद कुछ और हैं, उसका अंदाज़ कुछ और है, इसका अंदाज़ कुछ और है, दोनों के कोई भी, दोनों का एक दूसरे से राब्ता और ताल्लुक़ नहीं है। अलमुहिम जो लोग चाहते हैं कि तहरीक शहीदैन से मुतालिक अपने शुबहात को दूर करें, वो मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह की तहरीर और उनकी जो किताब है हिंदुस्तान की पहली इस्लामी तारीख, ज़रूरी है कि उस किताब को पढ़ें। अदब की शाहकार भी है और हकीकत का तर्जुमान भी है। अलमुहिम हम यही कहेंगे कि उस किताब का मुताला भी आप ज़रूर करें। अगर आप जमात मुजाहिदीन और तहरीक शहीदैन की पूरी दास्तान और हकीकत को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बिला किसी मलामत के, बग़ैर किसी खौफ के हकीकत को बयान किया है। उसके अरबी में भी तर्जुमे हो चुके हैं, लिहाजा आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें, उसका मताला ज़रूर करें, इसलिए कि आपको पता चलेगा कि कौन हकीकी हीरो थे और कौन ज़ीरो थे, किन्होंने नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं मुल्क की हिफाजत की खातिर, अंग्रेज़ों की चंगुल से आज़ाद करने के लिए, और किन लोगों ने खुशिया बर्दारी से काम लिया है, कौन लोग अंग्रेज़ के तलवे चाटने वाले थे, उनके ग़ुलाम बने बैठे थे,